نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کا مطالعہ چل رہا ہے۔ آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 سے آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کیونکہ ان کے دل ہیں مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں اور وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ اللہ نے پہلے ہی سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا یہ غلط ہے۔ یہ ایک بات کرنے کا اسلوب ہے کہ ہم نے بہت سے جنات کو اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ انتہائی غصے کی اور تہدید کی اور وعید کی آیت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت انسانوں سے ناراض ہو کر یہ بات فرما رہے ہیں۔ یعنی جب انسان حد گزر جاتی ہے، انسان بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں، انسانی زبان کا محاورہ ہے، تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری ہی زبان میں اسی انداز میں بات ارشاد فرمائی ہے۔ کل ہی ایک یعنی فلسطین میں جس قدر ظلم ہو رہا ہے، کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ایک خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے سارے بیٹے جو ہے وہ گولیوں اور بموں کے لیے پیدا کیے۔ اب اس کے لیے تو نہیں پیدا کیے اس نے، یعنی یہ بات کرنے کا اسلوب ہوتا ہے۔ یعنی افسوس کا انتہائی یعنی آخری جملہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے سارے بیٹے بموں اور گولیوں کے لیے پیدا کیے ہیں، موت کے لیے پیدا کیے، حالانکہ اس نے موت کے لیے پیدا نہیں کیے۔ اسی طرح اللہ نے سارے کے سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کائنات کی جو سکیم ہے وہ اصل سکیم کامیابی کی سکیم ہے۔ اس کائنات کی اصل سکیم جنت کی سکیم ہے۔ اللہ ہر انسان کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، کامیابی کی سکیم ہے، مگر اپنے کرتوتوں سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اللہ کے پلان میں یہ شامل نہیں ہے کہ اتنے % لوگوں کو لازمی میں نے جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ ہر انسان کے بارے میں اللہ کا یہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں اور صحیح زندگی بسر کریں، جنت میں جائیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں پھر بھی اپنے کرتوتوں اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس آیت کا مطلب یہی ہے، اور خود اس آیت کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ کیوں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، کہ ان کو جس کام کے لیے دل دیا تھا اس کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ آنکھیں موجود ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، جس طرح کا دیکھنے کا حق ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں۔ کان موجود ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کان اس کے موجود نہیں، اللہ کہتا ہے کان موجود ہیں لیکن ان سے جو کام لینا چاہیے تھا حق کو سننے کا، حق کو سمجھنے کا، سچ بات کو سننے اور سمجھنے کا، وہ اس سے یہ کام نہیں لیتے۔ آنکھیں موجود ہیں لیکن حق کو دیکھنے کا کام اس سے نہیں لیتے۔ اس ایسی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر انسان ان اعضاء سے وہ کام نہ لے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں تو گویا یہ جانور ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل اولئک کالانعام، گویا یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں کہ جانوروں کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی جانور بھی اپنی مقصد جو ان کا مقصد پیدائش ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، اس پہ لگے ہوئے ہیں۔
انسان کو جو اختیار اللہ نے دیا ہے، انسان اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے ان سے بھی بدتر ہو گیا۔ یعنی جانور تو اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہیں، لیکن صرف ایک انسان اور جن ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا، وہ اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا یہی اصل میں یہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، بے خبر ہیں، اور اسی بے خبری کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے جو دل دیا، دل دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں اور کان دیے ہیں، یہ وہ اعضاء ہیں جن سے ہمارا ایمان بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ ایمان کے بننے بھی یہی ذرائع ہیں، اچھی چیز دیکھیں گے، اچھی چیز بولیں گے، اچھی چیز سنیں گے، اچھی چیز سوچیں گے، ایمان بنے گا، اس کے اندر ترقی ہوگی۔ اس کے بالمقابل بری چیز سننے لگ گئے، بری چیز بولنے لگ گئے، بری چیز دیکھنے لگ گئے، بری سوچیں سوچنے لگ گئے، ایمان بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ بڑے اہم اعضاء ہیں، ہمارے جسم کے بڑے اہم اعضاء ہیں، یہی ایمان بناتے بھی ہیں، یہی ایمان بگاڑتے بھی ہیں۔ ان کا صحیح استعمال جنت میں درجات کو بلند کرے گا، اور ان کا غلط استعمال جو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گا۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو پیدا تو فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی ان کو اتنے پرسنٹ بھیجے گا، نہیں، بلکہ ان کو بھیجے گا جو اپنے ان اعضاء کا، آنکھوں کا اور کانوں کا اور دل و دماغ کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے سارے اچھے نام ہیں، اللہ کے لیے ہیں اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ دیکھیے اللہ کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ اسی اللہ کو پکارنے کے لیے وہی نام استعمال کرنے چاہیے جو موجود ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں۔ یہ سارے جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے خود سے ہم کوئی نام نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ کی صفات کا اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا اللہ کے رسول نے بتا دیا یا قرآن نے بتا دیا۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ اللہ، یہ سارے اچھے نام ہیں اللہ کے، اللہ کو ان سے پکارنا تو انہی ناموں سے پکارو۔ بس ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سخی ہے، لیکن سخی اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام ہے کریم۔ اب کریم سخی سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی کریم کے اندر جو کرم ہوتا ہے، سخی اس کے کہیں اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے؟ اسی اللہ کو سخی کہنا وہ اللہ کو کم تر درجے پر فائز کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح نصیب فرمائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس معنی میں کہنا تو اللہ کو کریم کہا جائے، یا اللہ کی رحمت کے لیے ہم کوئی اپنے سے کوئی لفظ ایجاد کر لیں کہ اللہ بڑا، نہیں، اللہ نے اپنے لیے رحمان اور رحیم کا جو نام استعمال کیا ہے، اسی نام سے اس کو پکارنا چاہیے۔ تو اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ، یہ سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اگر اللہ کو پکارنا ہے تو انہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور فرمایا ان لوگوں سے الگ رہو جو میرے ناموں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ناموں کے سے مراد صفات کا، اللہ کی صفات کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کسی اور کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح ہم اللہ سے مانگتے ہیں کسی اور سے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ الحاد ہے، اللہ نے اس کو الحاد قرار دیا کہ وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں۔ جو رحمان اللہ ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے، اس کا بالمقابل کوئی نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا مثال ہے، نہ مثیل ہے، نہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے خود بیان کر دیے، اللہ کو پکارنا ہو، یاد کرنا ہو، ذکر کرنا ہو تو اسی ناموں کے ساتھ کیا جائے، اور ان لوگوں سے بچ کر رہو جو خود سے نام ایجاد کر لیتے ہیں، جو خود سے اللہ کی صفات کے لیے کوئی نام ایجاد کر لیتے ہیں، فرمایا ان سے بچو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ فرمایا ایسا کرتے ہیں، ان قریب ان کو ہم اس کی پوری پوری جزا دیں گے، یعنی پوری پوری سزا دیں گے۔ یعنی انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی صفات کے بارے میں خود سے کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ ہم جانتے نہیں، اللہ کی ہستی ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جتنا علم دیا گیا ہے محدود سا، اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے رسول نے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جان سکتے، کیونکہ اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، کسی کوئی مثیل موجود نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کی مجبوری یہ ہے کہ انسان چیزوں کو مثال سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال موجود ہو چیزیں کی سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے، نہ کہ اس جیسا ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔
اس سے فرمایا اسی پر اکتفا کرو جس کو قرآن نے بیان کر دیا یا اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، ہم نے ایک ایسے گروہ بھی پیدا کیے ہیں یَہْدُونَ بِالْحَقِّ، جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان بہک گئے ہیں، راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہمیشہ ہر قوم میں، ہر امت میں ایسا گروہ موجود رہا ہے جو ہدایت پہ قائم رہا اور لوگوں کو انصاف کی تعلیم دیتا رہا، پہلے بھی رہا ہے، اس امت کے اندر بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تو ان کے ساتھ انسان کو صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان ان کو ڈھونڈے، ان کو تلاش کرے اور ان کے ساتھ صحبت اختیار کرے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور میں اس کے بالمقابل جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو ہم آہستہ آہستہ ایسے مقام پر لے جائیں گے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، ان کو سمجھ بھی نہیں ہوگی۔ استدراج کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ ترقی دینا، اس کی منزل تک پہنچانا۔ یہ استدراج اصل میں منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور گناہ گار مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کافروں کے ساتھ استدراج یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے ان کو دنیاوی مزے کے اندر ڈال دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم پہ اللہ کے انعام ہو رہے ہیں۔ گناہ گار مسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو وہ دنیاوی عیش و عشرت کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ ان کو روکتا نہیں، ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ان کو سزا نہیں دیتا، ان کو تنبیہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے بیماری، مسائل، مصیبتیں، مشکلات کی شکل میں تنبیہ کا آ جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، راحت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں، بیماری بھیج دی، مشکل بھیج دی، مصیبت بھیج دی، مسئلہ بھیج دیا، تاکہ انسان جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر نہیں بھیجتا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو استدراج کی بیماری میں مبتلا کہتے ہیں استدراج کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یعنی انسان پھر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں حق پر ہوں، مجھ پر تو نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، مجھ پر تو ہر دم جو ہے عیش و عشرت بڑھتی جا رہی ہے، اگر غلط ہو جاتا تو میں رک نہ جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم ان کے ساتھ استدراج کرتے ہیں اور ان کو ایسی جگہ پہنچا دیں گے کہ ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہوگا؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور پھر ان کو ایسا پکڑیں گے کہ پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ان کیدی متین، کیوں کہ میری تدبیر جو ہے وہ سب تدبیروں سے بڑھ کر ہے، مضبوط ہے۔ اس لیے انسان اس غفلت کے اندر نہ رہے کہ اللہ نے مجھے آزاد چھوڑ دیا ہے، مجھے عیش و عشرت میں ڈال دیا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی مصیبت نہیں ہے، مجھ پر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی نے کہا کہ اتنے برس ہو گئے مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کو کبھی بیماری نہیں ہوئی۔ عجیب ہے، کبھی ان کے سر درد بھی نہیں ہوا، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا استدراج کے اندر اللہ نے ان کو ڈالا ہوا ہے، تو میں تو ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو وہ اس مسئلے کو پوچھنے حضور کے پاس جا رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ مجھے تو شک ہو گیا کہ میرا خاوند پتہ نہیں ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ تو ابھی وہ راستے میں جا رہے تھے کہ ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے اور چوٹ لگ گئی، تو وہ استدراج ختم ہو گیا، یعنی تھوڑی مصیبت آ گئی نا، مشکل آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بس یہ اللہ کا انعام ہے۔ جو بندہ، اصل چیز ہے اعمال پر قائم رہنا، اللہ کے رسول کے احکام پر قائم رہنا۔ اگر کوئی شخص اعمال پر، اللہ کے رسول کے حکموں پر قائم رہتا ہے، اس کے ساتھ اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو پھر یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کے انعامات یعنی احکامات پر عمل نہیں کر رہا، پھر بھی نعمتیں، مال و دولت، عیش و عشرت، سہولت، آرام، آسانی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو استدراج میں ڈال دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر میں ایسے وقت پکڑوں گا کہ جب اس کو توبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ملے گی، کیونکہ جب میں ڈھیل دیتا ہوں، اللہ ایسی ڈھیل سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اور اللہ ہمیں توبہ والی زندگی نصیب فرمائے، اور استغفار کرتے ہوئے دنیا میں زندہ رہیں، اور استغفار کرتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں۔